ہیں اس میں جاوید صاحب ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو مقاصد ہیں اس پر تو وہ بات کر ہی چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ B-2s ہم نے پہلے بھی بھیجے تھے، اب بھی بھیج سکتے ہیں. پھر پیٹ ہیگسیت کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ $37 ارب ہم خرچ کر چکے ہیں اور 87 بلین ہمیں مزید چاہیے، انہوں نے ڈیمانڈ کی ہیں گورنمنٹ سے. تو یہ اینڈلیس وار بنتی جا رہی ہے پھر، جو شازیہ صاحبہ بھی جس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اس میں سے نکلنا دونوں پارٹیز کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ ایک کلیئر آبجیکٹیو پہلے تو مرکی ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو MOU یا ڈسکشن ہوتی ہے وہ صرف ٹائم بائنگ فارمولا بن کے رہ جاتی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی مزمل صاحب، آپ کو بھی دونوں چیسی صاحب کو، ڈاکٹر صاحبہ کو السلام علیکم. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارشلی میں ایگری کروں گا ڈاکٹر صاحبہ سے اور پارشلی چشتی صاحب سے. کچھ جگہوں پہ میں ڈس ایگری کروں گا. دیکھیے ایک چیز تو بالکل عیاں ہو کے سامنے آ چکی ہے، کیونکہ اب یہ ہے کہ جو نقاب تھے وہ سب گر گئے ہیں. اس ریجن میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ ایران جو ہے وہ ریجنل ہیجمنی چاہتا ہے، جو وہ ہمیشہ ڈینائی کرتے آئے ہیں. لیکن ان کے اندر موجود جو پاور سینٹرز ہیں وہ بالکل واضح طور پر سامنے آ چکے ہیں. پہلے تو کچھ کنفیوژن تھی نا مزمل صاحب، ہم آپ سے بھی بات کرتے تھے کہ دو گورنمنٹس ہیں، ایک کچھ پولیٹیکل سیٹلمنٹ چاہتے ہیں، ایک جو ہے وہ جارحانہ عذاب رکھتے ہیں. لیکن اب تو بالکل واضح ہو گیا کہ ایکچولی ایک ہی حکومت ہے. IRGC از ایوری تھنگ. باقی جو جتنی بھی نیگوشیشنز یہ MOUs وغیرہ ہو رہے ہیں، آئی ایم ناٹ شیور کہ اس طرح کی آپ آن گراؤنڈ رسپانس دیکھتے ہیں ایران میں، چاہے ان کی پارلیمنٹ کے اندر یہ اسٹیٹمنٹس ہوں کہ ہم انتقام لیں گے، چاہے ان کے اسٹریٹس پر جو وہ انہوں نے جمع کیے لوگوں کو وہ، یا ان کے جو حملے ہو رہے ہیں ان ممالک کے اوپر بھی جو ان کے لیے میڈیٹ کر رہے ہیں. تو اس سے تو بالکل واضح ہے کہ یہ جو پیرالل چل رہا ہے، ایک طرف نیگوسیشن، وہ ایک طرح سے آئی ڈونٹ نو، یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں. I would like to ask the other participants کو بتائیں کہ جب IRGC ہر چیز چلا رہی ہے تو پھر یہ نیگوسیشن کا جو ایک فساد سا ہے یہ کیوں ہے؟ یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں. لیکن ایک تبدیلی ضرور آئی ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ ان کے جو انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ آئے ہیں اسلام آباد. پہلے تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ بس ایک چہرہ بدل دیا ہے مزید ٹائم بائنگ کے لیے، لیکن اب لگتا یہ ہے کہ بتایا یہ جا رہا ہے، کچھ میرے بات ہوئی ہے بہت ویل انفارمڈ لوگوں سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں IRGC کے. تو گویا کچھ خط وط بھی لائے ہیں وہاں سے. لگتا یہ ہے کہ جو بومنگ ہوئی ہے کچھ دن ان کے اوپر، اس سے ان کو ریئلائز ہوا ہے کہ they had miscalculated it. جس طرح ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایسکیلیشن ٹریپ میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ جتنا بھی یہ آگے بڑھیں گے ان کے سامنے کھائی نظر آئے گی ان کو. بیکاز کتنا آگے جائیں گے آپ؟ الٹیمیٹلی آپ کیا کریں گے؟ آپ گلف ممالک پہ حملے کریں گے، آپ ٹینکرز کو اڑائیں گے، آپ باب المندب کو اور اس جو دوسری والی اسٹریٹ اور ہرمز ہے اس کو آپ ہاسٹیج بنا دیں گے، یا ماضی کی باتیں کر کے جو کہ JCPOA میں یہ ہو گیا تھا، اس وقت یہ ہو گیا تھا، وہ ماضی کی ہاسٹیج کب تک بنے رہیں گے؟ یہ ایک MOU بہت موزوں ترین ان کی نظر میں ایک اسٹریٹجک پاز بھی تھا کسی حد تک، لیکن ایک روڈ میپ بھی تھا ٹوورڈز سیٹلمنٹ آف دس ایشو. لیکن اب لگ رہا یوں ہے کہ وہاں پہ یہ چیز بالکل کلیئر ہے کہ وہ دے ناٹ انٹرسٹڈ ان اینی MOU. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بٹ جاوید صاحب آپ نے کہا نا کتنا آگے جائیں گے. اب CIA کی جو فریش انٹیلیجنس رپورٹنگ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ملٹری حملے کرنے سے ایران کے موقف میں نرمی آ جائے، یا پھر ملٹریلی وہ بالکل فلیٹن ہو جائیں، اس کے امکان بہت کم ہیں. سو ایران نوز دس، دیٹس وائی دے آر ڈوئنگ اٹ. جی ایک ان کی جو اسیسمنٹ ہے بالکل میری نظر سے بریفلی گزری. آئی ہیو ناٹ اسٹڈیڈ اٹ ان ڈیٹیل، بٹ میں نے گلانس کیا تھا اس کے اوپر. ان کا ایک اوپینین ہے. لیکن دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ امریکن کی آپ نے بات کی کہ وہ مزید فنڈز کی ریکویسٹ کر رہے ہیں، اور آف کورس ان کے لیے بھی ایک پرولونگ کرنے کا وار کو ایک کاسٹ ہے. لیکن میری نظر میں آئی تھنک جو ایک اسٹیمنا ہوتا ہے، یہ ایپیٹائٹ ہوتی ہے، وہ ابھی ان کے اندر ہے. آئی تھنک دے کین ہولڈ for longer. It will of course cost them a lot, لیکن جو long term strategic gains ہیں وہ ان کو نظر آ رہے ہیں. اب almost 4-5 ماہ سے تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں پوری فوجوں کو لے کر. جی صاحب آپ کو بتا سکیں گے کتنے نمبرز آف ان کے پاس ایئر کرافٹس اور کتنے وہاں پہ موجود ہیں، ان کی کیا کاسٹ امپلیکیشن ہے. بٹ I don't see a de-escalation happening in the coming days. مجھے لگ رہا یہی ہے کہ یہ معاملہ مزید جو ہے وہ کمپلیکیٹ ہوتا چلا جائے گا. اور وہی ٹریپ جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا، اس میں کون سا ملک یعنی اس ٹریپ میں پھنسا ہوا ہے، میری نظر میں دونوں ہیں. لیکن اگر آپ اس کو آبجیکٹیولی دیکھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ان دا لانگ ٹرم ایران کے انٹرسٹ میں نہیں ہوگا. وہ ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ تو پہلے ہی تھا، تو تھوڑی بہت سپورٹ رہ گئی تھی اس کی، وہ بھی ختم ہوگی. اور وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے I don't want to say but like ایک طرح سے سوسائڈل سی ایک پیڈسٹل پہ لے جا رہے ہیں، جہاں پہ جا کے آگے پھر I don't see any like stalemate kind of situation جہاں پہ جا کے پھر آپ کو پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں نظر آ رہا. جاوید صاحب فائنل کامنٹ فرام یو. ایک تو یہ کہ آبویسلی جس طرح شاہجہ صاحبہ نے کہا کہ
پاکستان سمیت کوئی بھی ملک نہیں یہ چاہے گا کہ پورے گلف کا کوئی ایک ایسا ہیجمن بن جائے جو کہ ٹولز بھی کلیکٹ کرتا رہے, سیکیورٹی کو بھی سنگل ہینڈڈلی ڈیل کرے, پالیسی میکنگ بھی خود کرے, بے شک وہ اسرائیل ہو یا کوئی اور ملک ہو. بٹ امریکن ایفرٹ تو پھر یہی ہے نا کہ اگر ایران کو بالکل ڈیسیمیٹ کرنا ہے تو پھر ریپلیس کس سے کرنا ہے, اس کو اسرائیل سے ہی کرنا ہے, جو کہ گلف کے لیے بھی ان ایکسیپٹیبل ہوگا. تو پھر لانگ ٹرم جو اسٹریٹجک گول ہے امریکہ کا, ہاؤ از اٹ ان فیور آف دا گلف کنٹریز اینڈ پاکستان؟ جی بالکل. ایک چیز میں کہنا چاہوں گا مزمل صاحب, دیکھیے یہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایران نے تو جنگ شروع نہیں کی اور اس پہ بالکل یہ جنگ جو ہے ہوئی ہے, آف کورس اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے, نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن بالکل یہ کہہ دینا کہ ایران نے کچھ بھی نہیں کیا, دیکھیں جب سے ایران کا ریولوشن آیا ہے فرام 47 ایئرز اگو, پہلا نعرہ وہیں پہ بلند ہوا تھا مرگ والا. اب وہ تو ایک اعلان جنگی تھا نا, اور اس کے بعد آپ کے جتنے بھی پروکسیز کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں, حزب اللہ, حماس, ہوتیز وہ ہیں جو کہ سعودی عربیہ پہ حملے کب کر رہے ہیں, اس جنگ سے بہت پہلے سے شروع ہیں حملے. تو یہ کہنا کہ ایران نے ان کی سپورٹ کے بغیر وہ کر سکتے تھے, لیکن وہ جاوید صاحب وہ اس سب سے پہلے 53 میں آپریشن ایجیکس کر کے مصدق کو نکال دیا تھا CIA نے, یہ تو ریاکشن ہوا سارا پھر. جی وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. وہ کیوں ہم جب اتنا پیچھے جائیں گے تو پھر ہم کو بہت پیچھے جانا پڑے گا, ٹائم از لیمیٹڈ. مصدق والا پورا جو پلان تھا, وہ جو شاہ ایران, دیٹ وی نو دی ہول اسٹوری. بٹ ہم اگر ریسنٹ پاسٹ میں جائیں تو ہم بات کر رہے ہیں, آپ نے گلف کے حوالے سے بات کی, تو دیکھیں ہوتیز کا جو ایگزسٹنس ہے سعودی عرب یمن کی ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کو چیلنج کرنے کے لیے آپ کے پاس ہوتیز ہیں. لیبنان کی حکومت کو چیلنج کرنے کے لیے وہاں پہ بھی ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہے. فلسطین کے بارے میں اکثر ہم بات کرتے ہیں, فلسطین ہر مسلمان چاہتا ہے ان کو آزادی ملے, لیکن آپ دیکھیں کہ حماس نے وہاں پہ فلسطینین اسٹرگل کو ڈیوائڈ کر دیا ہوا ہے, وہاں پہ فلسطینین اتھارٹی کو ہی چیلنج کر رہے ہیں. ایک لوگ مزاحمت کر رہے ہیں, ایک لوگ جو ہیں وہ فلسطینی جو اتھارٹی ہے جس کو یاسر عرفات واز نون ایز اے ہیرو آف دیٹ ریجن. تو یہ ایران کی ٹینٹیکلز تو ہیں اس ریجن میں, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہیجمن بنے, اور وہ یہ ان کی جو ایتھوس ہے اس کے اندر شامل ہے. دوسری بات یہ دیکھیے, ایران کی جو ہم اکثر بات کرتے ہیں IRGC کو سمجھنے میں تھوڑا مزید اس پہ بات کرنی چاہیے کہ ان کا جو چشتی صاحب جانتے ہیں کہ جو آرمیز بنتی ہیں یوزلی ملکوں کے دفاع کے لیے ہوتی ہیں. یہ ایک یونیک آرمی ہے جو کہ ایک ریولوشن کے دفاع کے لیے ہے, اس کے فلسفی کے دفاع کے لیے, نہ صرف دفاع بلکہ اس کے ایکسپینشن کے لیے. اور اگر کوئی بھی چیز اس کے راستے میں آتی ہے, چاہے وہ MOU ہو, چاہے وہ پیس ایفرٹس ہو, وہ اس کو نہیں تسلیم کرتے. یہ ایک بیسک چیز ہے جس کو ہم اگر سمجھ سکیں گے تو یہ جو موزیک آف, یعنی ابھی آپ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو یہ حملے ہو رہے ہیں وہاں پہ IRGC کے اندر موجود کچھ ایسے کمانڈرز ہیں جو کہ اس موزیک جو بنایا گیا تھا اس کے اندر وہ کسی حد تک یونیلیٹرلی اٹیک کر رہے ہیں. وہاں پہ بھی کچھ پینیٹریشن موساد کی بھی ہے. It's a very complicated scenario جس کو ہو سکتا ہے ہم یہاں ڈسکس کر سکیں یا نہ کر سکیں, لیکن جو پرابلمز ہیں میری نظر مزمل صاحب وہ وہیں پہ ہیں کہ ایران کے اندر ابھی تک ایک یونیفائڈ جو لیڈرشپ ہے, وہ جو ان کے بڑے آیت اللہ صاحب وفات پا چکے ہیں, اس کے بعد ایک خلا ضرور پیدا ہوا ہے, بیکاز مجتبیٰ خامنہئی صاحب اس طرح سے سامنے نہیں ہے. That is I think a very big factor because of which وہ جو یونٹی تھی, یونٹی ان کمانڈ, وہ کہیں نہ کہیں پہ مسنگ ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے کمپلیکیشنز پیدا ہوتے ہوئے. صحیح. تو جو متوازی حکومت کا ایران کے اندر مسئلہ, یقیناً اس پر ڈسکشن ہوتی رہتی ہے کہ یہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے, یہ وقت ثابت کرے گا. لیکن فی الوقت جنگ کو انٹینسیفائی کرنے کا جو امریکی نعرہ ہے کافی پریشان کن ہے دنیا بھر کے لیے.